اللہ الرحمن الرحیم. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز التوضؤ بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض لأنه ماء مقيد. ألا يرى أنه يقال ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض لأن الماء لا يخلو عنها عادة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جائز ہے طہارت ایسے پانی کے ساتھ کہ مل جائے اس کو شے طاہر، بدلا دے اس کے اوصاف کے ایک کو، جیسے سیلاب کے پانی میں مٹی تنکے وغیرہ، اور وہ پانی کے مل گیا اس کے ساتھ زعفران یا صابون یا اشنان بوٹی بیری کے پتے وغیرہ. ہمارے نزدیک اس پانی سے وضو. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز وضو ماء زعفران اور اس کے اشباہ کے ساتھ. کون سے اشباہ؟ ان سے جو نہیں ہیں جن سے ارض سے، جن سے زمین سے نہیں ہیں، وہ اجزاء پانی میں مل گئے ہیں تو شوافے کے نزدیک اس پانی سے وضو. وجہ اس لیے کہ یہ مائع مقید بن گیا ہے، جس میں غیر مل گیا ہے نا جن سے ارض کا غیر، تو یہ ماء. اب اس پر تنویر کیا نہیں دیکھی گئی؟ اللہ تراؤت کیا نہیں دیکھا تو نے؟ لا یرا کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ کہا جاتا ہے ماء الزعفران. جی یہ کہا جاتا ہے ماء الاشنان وغیرہ. سوال ہے تو مٹی مل گئی ہے تو وہ بھی تو پھر غیر ہی ہے جی، پانی تو نہیں ہے. برخلاف زمین کے اجزاء کے مٹی کٹا مل گیا وچ. وجہ اس لیے کہ پانی نہیں خالی ہوتا اجزائے ارض سے عادتاً، تو لہذا یہ ٹھیک ہے. یہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وقال الشافعی رحمہ اللہ جان اس بات کو کہ اتفاق ہے اس بات پر کہ مائع مطلق ازالہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ احداث کا. میری مراد وہ پانی کے جس پر بولا جاتا ہے ماء جی، اور مقید جو ہے وہ نہیں ازالہ کرتا احداث کا. حدث وضو غسل، اس لیے کہ حکم منقول ہو جاتا ہے تیمم کی طرف مطلق کے فقدان کے وقت. خلاف کس میں ہے؟ معاذ خلاف اس پانی میں ہے کہ مل گیا اس کو زعفران اور اس جیسی اور کوئی چیز جس نے پانی کو سیلان سے پتلے ہونے سے نکالا نہیں ہے. اور یہ بات مبنی ہے اس بات پر کہ اس ماء کو اب مائع مقید کہنا ہے یا کہ نہیں کہنا، کہ یہ مائع مقید ہے اس کے سبب سے یا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مائع مقید ہے، اس لیے کہ اس کو مضاف الیہ مضاف کی قید ہوتا ہے. یہ مطلب ہے مقید، اس لیے کہ کہا جاتا ہے ماء زعفران وغیرہ. اور ہم نہیں انکار کرتے اس بات کا کہ کہا جاتا ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ماء زعفران کہا جاتا ہے، لیکن نہیں ممتنع جب تک مخلوط مغلوب ہو. مخلوط بس یہاں آ کر اختلاف ہے. اچھا جی. واشباہ ہی کی یعنی اشباہ زعفران یا اشباہ مائع زعفران، ضمیر زعفران کی طرف لوٹے گی جو مضاف الیہ ہے ماء کا،
یا مضاف کی طرف لوٹے گی جو ما ہے. جی مولانا الہداد نے فرمایا ہے کہ بے شک ضروری ہے تقدیر ثانی پر مضاف کے حذف سے، لیکن یہ صاحب موجود عبارت. فرمایا امام شاہ لِأَنَّهُ مَاءٌ مُقَيَّدٌ، آپ کے نزدیک جائز ہے تیمم باوجود پائے جانے مائع اشنان، مائع زعفران وغیرہ کی مثل کے. شفافی کے نزدیک کیا کرے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ شرط لوٹنے کی تیمم کی طرف ہے. فلم تاجد مال، عدم مطلق ماء، اور یہ جو جس میں یہ چیزیں مل گئی ہیں یہ کیا ہے؟ پس نہیں جائز تیمم ماء مطلق کے ہوتے ہوئے. کہا جاتا ہے ماء زعفران بالاضافت، اسی کی مثل واجب کرتا ہے کس کو؟ جیسا کہ ماء الشجر، ماء الثمر، ماء الورد وغیرہ وہ کہتے ہیں. جی اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز وضو کرنا ماء زعفران اور اس کے اشباہ کے ساتھ ان چیزوں سے جو نہیں ہیں جن سے ارد سے یہ اگر پانی میں مل جائیں تو، اس لیے کہ یہ پانی مائع مطلق ہے، مائع مقید ہے. تنویر کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ کہا جاتا ہے ماء زعفران. سوال کا جواب برخلاف زمین کے اجزاء کے، کیونکہ ماء نہیں خالی ہوتا زمین کے اجزاء سے عادتاً. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز وضو کرنا زعفران کے ماء اور اس کے اشباہ کے ساتھ ان سے کہ نہیں ہے جن سے حد سے، اس لیے کہ یہ ماء مقید ہے. کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ کہا جاتا ہے ماء زعفران برخلاف زمین کے اجزاء کے، اس لیے کہ پانی نہیں خالی زمین کے اجزاء سے عادتاً. مولانا اسم الماء باق على الاطلاق الا يرى انه لم يتجدد له اسم على حدة واضافته الى الزعفران كاضافته الى البئر والعين. ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی کا نام باقی ہے علی الاطلاق. جی کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ نہیں نیا ہوا ان کے لیے نام علیحدہ، شربت وغیرہ اس قسم کا اس کا نام نہیں بنا علیحدہ. جی تو سوال ہے تو زعفران کی طرف اضافت یہ پھر کیا ہے؟ اور اضافت ماء کی زعفران کی طرف یہ ایسے ہے جیسے پانی کی اضافت ماء البئر ماء العین. تو یہ اضافتیں قید کا فائدہ نہیں دیتی. اسی طرح زعفران بھی قید نہیں ہے ماء کی، وہ ماء مطلق ہی ہے. لم یتجدد لہو، اگر تو کہے کہ نہیں متجدد ہوا ماء باقی اللہ ماء الورد نہیں نیا ہوا اسم علیحدہ، باوجود ہے کہ نہیں باقی ان کے لیے اسم الماء علی الاطلاق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اصل اس شے میں اس پانی میں کہ نہیں نیا پیدا ہوا اس کے لیے نام آخر وہ کیا ہے؟ اطلاق ہے اسم الماء کا، بغیر اس کے کہ وہ خلیفہ بنے کس میں؟ تخلف ہو ماء باقی اللہ میں اور اس کی مثل میں. اس اعتبار سے کہ نہیں باقی رہی اس میں ماء کی طبع، وہ گاڑھا ہو گیا، اس لیے اس کو جو ہے نا وہ اس کا نام علیحدہ ہو یا نہ ہو، اس کے اندر پانی کی جو طبع تھی وہ ختم ہو گئی. وَإِضَافَتُ ہو یعنی یہ اضافت تاکہ ممتاز ہو جائے یہ پانی باقی پانیوں سے، تو پس متحقق ہو گیا پانی کا نام، کیونکہ تمجیز محض احتیاجی اس کی طرف اشتیاق کے وقت، یعنی اشتراک چیزیں بہت ساری ہوں تو ان کا امتیاز کرنا تو پھر اس کو کسی نہ کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو صرف اس لیے ہے کہ یہ بھئی یہ پانی ہے جس میں تھوڑا زعفران ملا ہے.
اور برخلاف ماول باقلا ماول ورد ماول شجر کے، کیونکہ وہ تقیید کے لیے، کس کے لیے؟ تقیید کے لیے ہے۔ کا اضافت ہی، یعنی یہ اضافت نہیں ہے مثل اضافت اس کے جس طرح ماول عنب فی قول ماول عنب، پس مراد اس سے وہ عنب کا شیرہ۔ اور یہ اس لیے کہ اگر لایا جائے ماء الزعفران مطلق ماء کے طلب کے وقت، تو کوئی بندہ پانی لے آئے جس میں زعفران ملا ہے، کسی نے پانی مانگا، تو لغتاً یہ لانے والا خطا کار نہیں ہے، عرف کے اندر ہوگا یار میں نے سادہ پانی مانگا تھا جی۔ برخلاف ماء العنب کے لغتاً اس نے خطا کی ہے، لغتاً اس نے خطا کی ہے جی، سمجھے ہی؟ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ماں کا نام باقی ہے علل اطلاق۔ کیا نہیں دیکھی گی یہ بات کہ نہیں نیا پیدا ہوا اس پانی کے لیے نام علیحدہ، سوال کا جواب، اور اضافت ماء کی زعفران کی طرف جیسے اضافت ماء کی بئر اور عین کی طرف۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ماء کا نام باقی ہے علی الاطلاق، کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ نہیں نیا پیدا ہوا ماء کے لیے اسم علیحدہ، اور اضافت ماء کی زعفران کی طرف مثل ماء کی اضافت کے بئر اور عین کی طرف۔ وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ لِعَدْمِ إِمْكَانِ الْاحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا فِي أَجْزَاءِ الْأَرْضِ۔ بس عقلی دلیل دوسری، اور اس لیے کہ پانی کے اندر کسی تھوڑی سی چیز کا مل جانا یہ غیر معتبر ہے، یہ وہ پانی کو مطلق ہونے سے نہیں نکالے گی، باوجہ ناممکن ہونے بچنے کے اس سے۔ چھوٹی موٹی چیز پانی میں گر جاتی ہے، پاک چونکہ اس سے بچا نہیں جاتا۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ زمین کے اجزاء ہیں تو یہ پانی میں ملتے ہیں، بندہ کو بچا سکتا ہے ان کو جی، وہ تو گڑھے میں ڈالا ہو تو علیحدہ ہے، ویسے زمین پر پانی ہو تو اس کے اجزاء ساتھ مل رہے ہیں، وہ بچ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا جو ہے نا، اگلا جملہ پڑھنا فیعتبر، بس لہٰذا اب غالب کا اعتبار ہے، کیا ہے کہ غالب اگر غیر شے ہے تو یہ پانی ٹھیک نہیں، اس سے وضو نہیں ٹھیک، اور اگر غالب ماء ہے تو وضو ٹھیک ہے، وضو، اور سمجھے ہی؟ اچھا جی، لا یعتبر بہ، اس لیے کہ ماء نہیں خالی شے قلیل سے عادتاً، تو اگر اعتبار کیا جائے وہ کہ یعتبر ہو تو لازم آئے گا یہ کہ نہ پایا جائے، پھر ماء مطلق ہی نہ ہو کہ اس میں تو یہ چیز ملی ہے، چھوٹی موٹی چیز مل گئی تو یہ ماء ختم ہو گیا جی۔ اور اس لیے کہ خلط قلیل نہیں اعتبار کیا گیا اس کا، باوجہ ناممکن ہونے بچنے کے خلط قلیل سے، جیسا کہ زمین کے اجزاء میں، پس اعتبار کیا جائے گا غالب کا، اور اس لیے کہ خلط قلیل نہیں اعتبار کیا گیا اس کا، وجہ ناممکن ہونے بچنے کے خلط قلیل سے، جیسا کہ زمین کے اجزاء میں، پس اعتبار کیا جائے گا غالب کا۔ والغلبۃ بالاجزاء لا بتغیر اللون هو الصحیح۔ اچھا جی، غلبے سے کیا مراد ہے؟ جی تو غلبہ بالاجزاء ہے، غلبہ پانی کے اجزاء چوکھے ہیں تو مطلق ہے، اس شے کے اجزاء چوکھے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ کہ رنگ کے بدلنے کے ساتھ، نہ کہ غلبہ جو ہے وہ کس کا اعتبار ہے؟ اجزاء کا۔ صحیح ہے، یہ صحیح ہو و صحیح ہو، گویا کہ اعتراض کیا اس مسئلے، اس جزئی سے جو ذکر کی گیا تحفہ میں، یہ کہ اعتبار غلبے کا جی یعتبر الغلبہ، تو اولاً اعتبار کیا جائے گا رنگ کا، ذائقے کا جی، اگر اس اعتبار سے وہ شے مغلوب ہے، پانی غالب ہے، بے رنگ ذائقہ نہیں بدلا، پھر اجزاء کی حیثیت سے، پھر پس اگر ہو وہ شے مخالف ہو گیا، یعنی وہ اگر ہو وہ
شے ایسی شے کے مخالف ہے رنگ اس کا پانی کے، جیسا کہ دودھ ہے، تو پس اگر غالب آ گیا پانی کا رنگ غالب ہے جی، چٹیائی بالکل مغلوب ہے، تو جائز ہے وضو اس کے ساتھ۔ اور اگر پانی کا رنگ مغلوب ہو گیا تو کچی لسی بن گئی ہے، جیسے کہ مال بطیخ استغفر اللہ، ماء طبخ جو پانی پکایا گیا ہے، جو پانی تو اس کا اگر رنگ ذائقہ بدل گیا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور عبرت ذائقے کے لیے ہے، اگر ہو شے کے لیے ذائقہ جو زہر ہو کس میں، اور غالب ذائقہ ہے اس شے کا نا، اور غالب جو ہے وہ شے کا ذائقہ ہے وہ غالب آ گیا ہے تو نہیں جائز وضو اس کے ساتھ، جیسے نقی الزبیب اور کشمش پانی میں ڈال دی، پانی میٹھا ہو گیا، اور اگر ہو شے ایسی شے کہ نہیں ذائقہ اس کے لیے، تو اب اس میں اعتبار ہے کس کا، یہ تفصیل کی ہے نہ، اس سے اعتراض کیا ہے، اس سے کہ اعتبار ہمیشہ کس کا ہے، اجزاء کا ہے، نہ کہ رنگ کا غلبہ۔ آگے سمجھیں، اور غلبہ اجزاء کے اعتبار سے نہ کہ رنگ کے بدلنے کے اعتبار سے، یہی صحیح ہے جی۔ اور غلبہ اجزاء کے اعتبار سے ہے، نہ کہ رنگ کے بدلنے کے اعتبار سے، اور یہی صحیح ہے۔ وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَ مَا خَالَطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ۔ اور اگر بدل گیا پانی پکانے کے ساتھ بعد اس کے کہ ملا اس کے ساتھ اس کا غیر، تو غیر ملا پھر اس کو پکایا تو نہیں جائز توضؤ اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے، سمجھے ہی۔ اور بعد ما خالطہ بعض مقید کیا اس کے ساتھ، اس لیے کہ پانی جب اکیلا جوش دیا جائے، گرم کیا جائے، اور اس میں اگر کچھ تغیر بھی آ جائے تو وضو جائز اس کے ساتھ، اور گرم پانی ہاں جی، اور اگر بدل جائے بعد اس کے، یہ تھی نا جی، اللہ اذا آتی کی تھی اور کڑی شاہی بعد ما خالط ہے نا، تو اس سے پہلے گوشے رہ گئے، اور اس لیے کہ دیکھیں اور اگر متغیر ہو جائے پکانے کے ساتھ بعد اس کے یعنی پکایا بعد میں یہ ڈال کر، بعد اس کے خلط ہو گئی پانی کے ساتھ، پانی کا غیر، تو نہیں جائز وضو اس کے ساتھ جی۔ اور اگر بدل جائے پکانے کے ساتھ بعد اس کے خلط ہو جائے اس کے ساتھ اس کا غیر، تو نہیں جائز وضو اس کے ساتھ، لأنہ لم يبقى في معنى المنزل من السماء، اس لیے کہ یہ جو پانی ہے نا جسم کو پکایا گیا کوئی چیز ڈال کر، اب یہ جو ماء سما ہے نا اس کے معنی میں نہیں رہا، کیونکہ سارے پانی آسمانوں سے آتے ہیں، یہ اس کے کیونکہ اس میں ایک اور چیز ڈال کر اس کو جوش دیا گیا ہے تو وہ چیز اس میں گھل مل گئی ہے، تو لہٰذا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سمجھے، اس لیے کہ نہیں باقی رہا اس پانی کے معنی میں جو نازل کیا گیا آسمان سے جی، اس لیے کہ نہیں باقی رہا اس پانی کے معنی میں جو نازل کیا گیا آسمان سے، اللہ اذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة الوشنان ونحوه، لأن الميت يغسل بالماء الذي أغلي في السدر وبذلك وردت السنة۔ چلو جی، مگر جب کہ وہ پکائی گئی پانی جناب ما یقصد، مگر جب کہ پکایا گیا پکائی گئی پانی میں وہ شے بھی اس کو ڈال کر جوش دلایا، کون سی شے، قصد کیا گیا اس شے کے ساتھ مبالغے کا طہارت میں، جیسے کوشنان وغیرہ، بیری کے پتے وغیرہ، تو یہ پانی ٹھیک ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے اس پانی کے ساتھ جس کو جوش دیا گیا بیری کے پتوں کے ساتھ، اسی کے ساتھ وارد ہوئی ہے سنت، اسی کے ساتھ، اور بذالک وارد سنت، اور اللہ اذا طبخ،
یہ استثناء ہے من قول لا یجوز التودع بھی، محض جائز ہے یہ جب پکائی گئی، اس لیے کہ سنت وارد ہوئی ہے اس کے ساتھ موتا کے وہ پانی کے ساتھ کہ جس کو جوش دیا گیا ہے، واردت بذالک واردت سنہ اللہ عالم بذالک، اور وہ جو صحیح عین میں ہے وہ یوں ہے قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس صحابی کے بارے میں کہ گرا دیا تو اس کو اس کی اونٹنی نے تو گردن ٹوٹ گئی، وہ شہید ہو گئے، فرمایا غسل دو اس کو بے مائن و صدر، یعنی ایسے پانی کے ساتھ غسل دو جس میں بیری کے پتے ڈالے گئے ہوں۔ جی الحدیث نہیں ہے اس میں غالج نہ مزج، یعنی یہ پانی پر پتے غالب نہیں آئے ہیں، مطلب یہ ہے جی اے گل جی چلو جی، مگر جب کہ پکائی جائے پانی میں، یعنی جوش دی جائے پانی میں، وہ شے کہ قصد کی جائے گا اس کے ساتھ مبالغے کا صفائی میں، جیسے اشنان اور اس کی مثل، تو یہ بھی حرج کو نہیں، اس پانی سے وضو غسل ٹھیک ہے، اس لیے کہ میت غسل دی جاتی ہے اس پانی کے ساتھ جو جوش دیا گیا بیری کے پتوں کے ساتھ، اس کے ساتھ وارد ہوئی ہے سنت۔ جی ایشا بس جی، مگر جب کہ پکائی گئی وہ پانی میں وہ شے کہ قصد کیا جائے اس کے ساتھ مبالغہ فی نظافت کا، جیسے اشنان اور اس کی مثل، اس لیے کہ میت غسل دی جاتی ہے ویسے پانی کے ساتھ کہ جو جوش دیا گیا وہ بیری کے پتوں کے ساتھ، اسی کے ساتھ وارد ہوئی ہے سنت۔ سمجھے؟ ہاں جی شاباش جی۔ الا ان یغلب ذلك على الماء فيصير كالسبيق المخلوق لزوال اسم الماء عنه، مگر یہ کہ غالب آ جائے وہ شے جو ملا کر پانی کو گرم کیا ہے جی اور اس سے تنظیف مقصود ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ پتے ڈال دیے کہ وہ کیا آ گئے، تو پس ہو جائے گا یہ پانی مثل ستووں کے جو پانی میں گھولے گئے ہیں، تو یہ ان کی طرح ہو جائے گا، تو لہذا ان ستووں سے وضو جائز نہیں ہے، اس طرح یہاں بھی اب جائز نہیں، باوجہ کیوں، باوجہ زائل ہو جانے پانی کے نام میں اس سے وہ مطلق والا نام ختم ہو گئے تو اور نام بن گئے جی سمجھے ہی، مگر یہ کہ غالب آ جائے وہ شے اور جس کو ڈال کر جوش دیا اشنان وغیرہ پانی پر، تو پس ہو جائے پانی مثل سویق مخلوط کے، اور ستو جن میں کو پانی ملایا گیا ہے باوجہ زائل ہو جانے پانی کے نام کے اس سے جی، اگر یہ کہ غالب آ جائے وہ شے پانی پر پس ہو جائے ایک مخلوق کے بوجہ زائل ہونے پانی کے نام سے اس سے۔ ہاں جی، وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِيهِ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَتِ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا، اور ہر پانی کے گر گئی نجاست اس میں نہیں جائز وضو اس پانی کے ساتھ، خواہ پانی قلیل ہو یا نہ قلیل ہو وہ نجاست یا کثیر ہو جی، قلیل ہو اعتراضاً قول مالک ہے تو کثیر اعتراضاً قول شافعی ہے جی، اور سمجھ گئے؟ بکل مائن مراد اس سے مائے غیر جاری مراد ہے، جاری نہیں نجس ہوتا، وہ تو جہاں گندگی جاری صرف اتنا ہی ہے، غیر جاری، اور غیر اس کا جو جاری کے معنی میں ہو اس کا بھی غیر، تو وہ کون ہے؟ وہ حوض کبیر ہے جو دہ در دہ اشر فی اشر ہے، پانی ہے رکا ہوا اور اس کی جگہ جو ہے وہ اشر فی اشر سے کم ہے، اس پانی کا یہ حکم ہے کہ اگر اس میں نجاست قلیل گرے یا دونوں صورتوں میں یہ پانی نجس ہو گیا، اس سے وضو غسل ٹھیک نہیں ہے، سمجھے ہی؟ اچھا جی، او قلیلاً کانت، یہ کانت ہے نا کہ کانت، اب قلیلتاً تے کثیرتاً ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ نجاست کی یہ خبر بن رہے ہیں، تو اس کا جواب دیا ہے کہ چھوڑ دی علامت تانیث کی، بعد اس کے کہ بنایا گیا قلیل کثیر کو صفتیں کس کی، اور صفتیں کا مطلب خبریں،
باوجود ایک آ رہے ہیں کہ ان میں سے فعیل بمانا اور فعیل بمانا فاعل ہوتے اس کی مثل میں مذکر مؤنث میں فرق کیا جاتا ہے، جیسے سمیع علیم، اس لیے کہ فعیل بمانا فاعل جواب لینا نال، اس لیے کہ فعیل بمانا فاعل کبھی مشابہ ہوتا ہے تو پھر تا نہیں لائی جاتی۔ وَمِنْهُ قَوْلُ تَعَالَى إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ، اب قریب خبر ہے رحمت کی تو وہ مؤنث ہے، مذکر لائے ہیں جی، یہ فعیل بمانا مفعول۔ اچھا جی اگے جی اتنے ہی نا مانا کرو، اور ہر پانی کے واقعہ ہو اس میں نجاست نہیں جائز وضو اس کے ساتھ، قلیل ہو نجاست یا کثیر ہو، شابہ جی۔ اور ہر پانی کے واقعہ ہو نجاست اس میں نہیں جائز وضو اس پانی کے ساتھ، قلیل ہو نجاست یا کثیر۔ وقال مالک رحمہ اللہ یجوز ما لم یتغیر احد اوصافہ لما روینا، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے وضو جی اور نجاست گر گئی جب تک نہ متغیر ہو پانی کے اوصاف کا، ایک نجاست کے گرنے سے بو رنگ ذائقہ نہیں بدلا نا تو مالکی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ دلیل ان کی وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا ہے، جس کو ہم نے اور لما روینا من قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماء طہور لا ينجسہ، یہ انہوں نے حدیث پیش کی کہ اس کو نجس نہیں کرتی، ہاں رنگ بو ذائقہ ظاہر ہوگا تو پھر بات بنے گی جی۔ اور آگے بڑی عبارت اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے جائز ہے جب تک، یعنی پانی کی نجاست گر گئی ہے وضو جب تک نہ متغیر ہو اس کو صاف کا ایک بوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کی ہے۔ اور فرمائے امام مالک رحمہ اللہ نے جائز ہے جب تک نہ متغیر ہو پانی کے اوصاف کا ایک بوجہ اس کی جس کو ہم نے روایت کی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یجوز ان کان الماء قلتین لقول علیہ السلام اذا بلغ الماء قلتین لا يحمل خبثا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نجاست گر جائے تب بھی وضو جائز ہے اگر پانی قلتین ہو جائے، اگر پانی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب پانی پہنچ جائے قلتین کو تو وہ خبث کو نہیں اٹھاتا، یعنی وہ نجس نہیں ہوتا۔ شوافی نے یہ سمجھا جی، سمجھے ہی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن اپنے والد ابو ہریرہ سے قال سونے جناب ابو ہریرہ نے فرمایا جب ہو جائے پانی اندازہ 40 کلہ کا تو نہیں اٹھاتا، تو 40 آ گئے وہ تو کنے آئے۔ وقال صحیح نبی ہریرہ 40، 40 بوکے ہو جائے، 40 کلے نہیں بڑے بوکے جی مراد ہے غرب، وہ جو بنے ہوتا چمڑے دا اج کل پلاسٹک دا جی ربڑ دا بنے ہوتا ہے۔ اچھا جی دھیان بنے کیوں تے واپس چلو۔ اور کلتین مضطرب اقوال شوافی کے کلہ کی، بعض نے کہا کلتان 5 مشکیزیں ہیں، بعض نے کہا کہ 50 سیر ہے، 50 نہ اور ہر مشکیزہ 50 سیر کا ہے، ہر مشکیزہ تو کتنے مشکیزیں تو پھر کتنا ہو گیا 250 سیر، اور بعض نے کہا ہے کہ 300 سیر، یہ تقریباً ہے لا، اور باوجود ہے کہ قلت، ہاں استغفر اللہ، بعض نے کہا کہ قلت وہ ہے کہ یہ 2 مشکیزیں، قلت وہ ہے جس میں 2 مشکیزیں ہیں جی، کل کتنے، ہاں استغفر اللہ ولا حول ولا قوت،
بعض نے کہا کلّا وہ ہے جو گنجائش رکھے کتنی، 2 مشکیزیں. تو یہ اضطراب ہے کہ وہ کلّا کتنا ہوتا ہے، اس میں کتنے مشکیزیں آتے ہیں، اس میں اختلاف ہو گیا. جی سنیں اے شاباش سے اذا بالغ الماء قلت رواہ اصحاب السنن اربع من حدیث ابن عمر، فرماتے ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار سوال کیے گئے پانی سے کہ ہوتا ہے جنگلوں میں جی اور اس پر آتے ہیں باری باری درندے بھی اور جانور بھی، جی فرمایا کہ جب ہو جائے پانی کلتین تو نہیں اٹھاتا، خبث کو نہیں اٹھاتا، سمجھے ہی. اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز ہے اگر ہو جائے پانی کلتین بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب پہنچ جائے پانی کلتین کو تو نہیں اٹھاتا خبث کو. اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز ہے اگر ہو جائے پانی کلتین باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب پہنچ جائے پانی کلتین کو تو نہیں اٹھاتا خبث کو خبث کو. نہیں اٹھاتا. ہاں ادھر حدیث سنا دیتی.